یہ آپ تینوں میں کون سی کھچڑی پکڑی ہے جو ہم دونوں سے چھپائی جا رہی ہے؟ وہ ندی کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، کوئی کھچڑی نہیں پکڑی تو آپ ہی آپ بڑی ماما کے کمرے سے روتی ہوئی کیوں نکلی تھی؟ اور ابھی جب ہیدی بائی نے آپ کا ہاتھ مروڑا زور سے اور آپ رو رہی تھی، تب بھی میں نے دیکھا۔ اب وہ باقاعدہ جاسوسوں کی طرح جاسوسی کر رہی تھی۔ بہت بری بات ہے کسی کو چھپ چھپ کر دیکھنا۔ وہ کہتے ہوئے بڑھ کے تو بڑی۔ نہ یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں۔ اب ایسے کر کے میرا سوال نہیں کر سکتی۔ اس نے اسے لیٹتے دیکھا تو باقاعدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ہے کشمش، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے، لیو می الون۔ وہ غصے سے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ آنکھیں پھر سے آنسو سے بھر گئی تھی۔ اس نے جب اسے روتا دیکھا تو بیٹھ کر گلے سے لگایا اور وہ بہن کا کندھا ملتے ہی مزید رونے لگی۔ کشمش، مجھے نہیں کرنی ہیدی بائی سے شادی، وہ بھی نہیں پسند کرتے مجھے۔ بڑی ماما کہتی ہیں یہ ان کی خواہش ہے، وہ مجھے اس گھر سے دور نہیں کرنا چاہتی، ایسے میں ہمیشہ ان کے پاس ہوں گی۔ وہ کہتی ہیں چاہے میں انہیں خود غرض سمجھوں یا کچھ بھی، مگر وہ اس گھر کا تصور ہمارے بغیر نہیں کر سکتی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہیدی بائی کہتے ہیں ایک بار وہ بڑی ماما کو انکار کر کے ان کو موت کی گھاٹ اتار چکے ہیں، اب وہ جیسا وہ چاہیں گے ویسا۔ وہ اب ہچکیوں میں ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ہاسپٹل میں بھی ہرٹ کیا، اب وہ میرے ہینڈ پر ہرٹ کیا۔ وہ تکلیف سے رو رہی تھی۔ جیسے اس نے روتے روتے سامنے دیکھا تو وہاں ہیدی کھڑا تھا۔ وہ کشمش کو بلانے آیا تھا مگر دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہیں کھڑا ہو کر اس کی باتیں سننے لگا۔ ندی نے جیسے اسے دیکھا اس نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنی دونوں آنکھوں کے آگے کرتے ہوئے اس سے وارن کرنے کا اشارہ کیا اور مڑ گیا۔ تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے ابھی آپ کا ان کا فیصلہ برا لگ رہا ہو مگر وقت کے ساتھ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی جہاں سے بڑی ماما دیکھ اور سوچ رہی ہوں اس میں آپ ہی کی بہتری ہوگی۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دیکھنا آپ میں بھی محبت ہو جائے گی۔ وہ اچھا ہی ہے نا، مجھے بہن پلس پاپی مل جائے گی۔ اس نے اسے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہوا، ڈر کیوں رہی ہیں، کیوں کانپ رہی ہیں؟ کشمش نے اسے کانپتے دیکھا تو پوچھا، کچھ نہیں، تم سے ہی کہہ رہی ہوں، مجھے انابی کا ہر فیصلہ قبول ہے، وہ جیسے چاہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کشمش کو اس کی حالت عجیب لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے سونا ہے، وہ کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ اوکے آپ پریس کریں۔ وہ اس پر کمفرٹر ڈالتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ غصے سے کیز اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ارحم کا منہ توڑ دے تقریباً بھاگتے ہوئے پارکنگ ایریا تک پہنچا جہاں اس سے ارحم کی گاڑی نکل رہی تھی۔ اس نے بھی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی گاڑی ارحم کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ اب یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ ارحم نے مرر میں اذلان کی گاڑی کو اپنے پیچھے آتا دیکھا تو پریشان ہوتے ہوئے کہا، کہیں یہ مجھے مارنے تو نہیں آ رہا؟ میری پستل اس نے گاڑی میں سے ڈھونڈنی چاہیے۔ شٹ ڈیم اٹ، پستل تو گئے۔ اب سچ میں ارحم کو پسینے آ رہے تھے۔ پاپا کو کال کرتا ہوں، اب فجر تمہاری وجہ سے میں اپنی جان نہیں گنوا سکتا۔ اس جنونی کا کیا پتہ مجھے جان سے مار دیا تو۔ اب تو اسے گھبراہٹ ہونے لگی تو اس نے موبائل نکالا اور اپنے پاپا کا نمبر ڈال کرنے لگا۔ آپ کا ملائے ہوا نمبر فی الحال بند ہے، کیا مصیبت ہے؟ بار بار نمبر ملانے پر بھی اسے یہی سننے کو مل رہا تھا، سب میری غلطی ہے، میں گیا ہی کیوں اس پاگل جنگلی کے پاس، یہ بھی جنگلی، اس کے دوست بھی جنگلی، اچھا ہوتا فون پر ہی برم دکھا دیتا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اذلان کی گاڑی نے سامنے آ کر اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کی۔ ہائے ارحم، بوڑھا پھنسا ہے تو ابھی تو اگلے زخم بھی بڑھے، انہیں تو نکلتے ہوئے کہا۔ اذلان اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا تھا اور نکالتے ہی گونسا اس کو مارا جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ بول کیا بکواس کر کے آیا تھا تو؟ تجھے کیا لگا میرے سامنے میری بیوی کے حسن کے قصیدے پڑے گا اور میں اتنا بے غیرت ہوں تجھے دندنانے کے لیے چھوڑ دوں گا؟ ہمت بھی کیسے ہو تیری؟ وہ اس پر پے در پہ گونسوں کے وار کر رہا تھا۔ اپنی بیوی سے پوچھ، وہ تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، انفیکٹ وہ تو انابی سے بھی بات کرنے والی ہے یا کر لی ہوگی۔ وہ اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے چلایا، تھک گئی ہے وہ تیرے نام کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ وہ تیز تیز سانس لیتا کہہ رہا تھا، جان سے مار دوں گا اسے پر تجھے جیسے کتے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ انابی بھی جان سے مار دیں گی اسے پر میری امانت میں خیانت نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے پیٹ پر ٹانگیں مار رہا تھا اب پھر اس نے اس کے پیٹ پر گھونسے مارے۔ اب ارحم آدموا ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ اس کے مارنے میں شدت ہی ایسی تھی۔ بول اب کر، بکواس کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے بے ہوش ہوئے کو ہی مارتا جا رہا تھا۔
मर जाएगा वैसी बास का दे। हादी और अली वहाँ पहुँच चुके थे। वो अब उससे पीछे कर रहे थे। ये कैसे मेरी बीवी पर हक जता सकता है? ये बगैरत इंसान, ये मुझे बताएगा कि मेरी बीवी मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं। और फिर उसे जुनूनी अंदाज में मार रहा था। मर जाएगा यार वो। अली ने खून से लथपथ बेहोश पर अरहम से दूर हटाया उसे। इससे बताओ यार कि फजर लान हैदर शाह जुनून है मेरा। यहाँ धड़कती है वो, इन सांसों में खून बनकर दौड़ती है वो। उसने अपने हाथ की रगू पर उंगली रखते हुए कहा, सीने में दिल नहीं है वो है। ये कैसे मुझसे उसे अलग करने की बात कर सकता है? रूह से जिस्म कभी जुदा हुआ है? नहीं ना। ना से मांस जुदा होता है? नहीं ना। मैं बेबस हूँ उसके मामले में, बहुत बेबस। वो रोते हुए जुनूनी अंदाज में चला रहा था। लिहादी को उसकी बातों से होफा रहा था। उसकी टूटी बिखरी हालत पहली बार देख रहे थे। वो इतना तो जानते थे कि वो फजर को लेकर पोजेसिव है, मगर इस हद तक है उसका उनको आज अंदाज़ा हुआ था। चले जी घर चले। अली उसे उठाते हुए कह रहा था। हादी ने एम्बुलेंस को कॉल करके अरहम को रेस्क्यू करवा दिया था। नहीं जाना मुझे कहीं। दूर हटो। उसने अली को धक्का देते हुए कहा, जी देख तेरी हालत ठीक नहीं है। यू नीड सम रेस्ट। चल शाबाश। हादी ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। लीव मी अलोन। जाओ यहाँ से। वो चिल्लाया था। अजी प्लीज़ मेरी जान मत कर ऐसे। देख मैं हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे, भरोसा रख। मत दे खुद को अजियत मेरी जान। नहीं देख सकते हम तुझे ऐसे। अली ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए भीगी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं होगा ठीक, सब गलत हो गया, सब बर्बाद हो गया। जो थोड़ा बहुत ठीक था उसे अपने हाथों से बर्बाद करिए। उस अरहम के साथ मिलकर कहा था मैंने उसे कि मेरे जुनून का हवा मत दे। उसने नहीं सुनी मेरी बात। वो हमेशा जहाँ वार करती उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अजी हम समझाएंगे ना उसे, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत कर यार। हादी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, नहीं अब बात समझाने ना समझाने से आगे निकल चुकी है। अब सज़ा का वक्त है। वो आंसू साफ करते उठ कर खड़ा हुआ। देखा जी तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अली ने उसके आगे आते हुए कहा, नहीं अली, हादी अब तुम दोनों कुछ नहीं कहोगे। वो गाड़ी में बैठे हुए कह रहा था, हम साथ चलते हैं। नहीं आज तुम दोनों मेरे रास्ते में नहीं आओगे। अजी काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ। देख तो इसे कुछ मत कहना प्लीज़, प्यार से समझाना। हाँ हादी ठीक कह रहा है। देख यार गुस्से से मसले बढ़ते हैं, हल नहीं होते। पहले हमारे साथ चल, गुस्सा ठीक कर अपना, फिर तू मिल लेना फजर से। अली ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कुछ नहीं कहता उसे, बट अभी मुझे अकेला छोड़ दो। वो अली को उतार कर गाड़ी के दरवाजे लॉक कर चुका था। नहीं पहले प्रॉमिस कर, जो भी बात होगी आराम से होगी, गुस्से में कोई उल्टा सीधा फैसला मत करना। हादी ने फिर से समझाना चाहा। वो हम क्या था, गाड़ी भगा कर ले गया था। वो कितनी देर सड़क पर गाड़ी दौड़ाते अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था, मगर उसका गुस्सा, उसका जुनून कम नहीं हो रहा था। उसके कान में अरहम के अल्फाज हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। वो अरहम पर अपना गुस्सा उतार कर, अपना जुनून उतार कर भी अपने सीने में लगी आग पर काबू नहीं पा रहा था। कल आई थी मिलने, अच्छी लग रही थी। एंड वी स्पेंड सम स्पेशल टाइम टुगेदर। अल्फाज थे यहाँ, बच्चियों से लग रहा था कोई उसके जख्मों को कुचता है। वो कभी लंबी लंबी सांस लेने लगता और कभी अपने सर के नसें दबाता। तुम फजर, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मेरे ख्वाब तुमसे शुरू, तुम पर ख़त्म थे। मेरे सराब तुमसे शुरू, तुम पर ख़त्म थे। तुमने तोड़ कर रख दिया है मुझे, वहाँ लाकर खड़ा किया है। पलटू तो मरूँ, आगे बढ़ूँ तो मरूँ। वो ऊंची ऊंची रो रहा था। अल्लाह पाक प्लीज़ इन 5 सालों को निकाल दे मेरी ज़िंदगी से, यहाँ पे मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं फजर इब्राहिम शाह के हर हक से दस्तबरदार हो जाऊँ। रहम का मुझ पर मुझे क्यों बर्दाश्त नहीं है, उसका किसी के साथ होना, किसी के दस्तस में जाना। वो बच्चों की तरह रो रहा था, अपनी ज़िंदगी की खुशियों की भीख मांग रहा था जो उससे टूट कर कहीं दूर जा सोई थी। कितनी देर वो भटकता रहा था, अपने सवालों के जवाब ढूंढता रहा था, मगर हर बार हर सोच के शुरू और इख्तिताम ने फजर को दिलो हर दलील को दोयम रखा था। उसके दिमाग ने फजर को उसकी ज़िंदगी का वाहिद हादसा मतलूब करार देकर मोहर लगा दी थी, और करार देकर मोहर घुमा दी गई थी। तकदीर लेकर कलम तोड़ दिया गया था। गोया फजर इब्राहिम शाहजलान हैदर शाह एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम ठहरे। उस खूबसूरत जोड़े को हवाओं ने, फ़िज़ाओं ने, तारों ने, चाँद ने, पत्तों ने, दरख्तों ने मिलन की दुआएं दी थी। वो दुआएं तो आसमानी वजीफ़ा हैं। मिनटों में ज़मीन वालों की इल्तिजाओं को अर्श बरी तक पहुँचाकर सुकून बख्शती हैं। वो रात के तकरीबन 1 बजे उसके कमरे में मौजूद था। सामने दुश्मन जाने हाल पुरसुकून हालत में पूरे इस्तेहकाक के साथ कंफर्टर ओढ़े सो रही थी। वो बेड के बीचों बीच सो रही थी।
کمرے کی نیم تاریکی اور اس کی باری سانسوں کے بعد کمرے کا سکون ہی لگ رہا تھا۔ مجھے بے سکون کر کے تم اتنے سکون سے نہیں سو سکتی جان اذلان، اس نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اس کے لیے ہوا ہوتا اپنے اندر کے لاوے کو بجھاتا اپنے آپ سے جنگ لڑتا اس تک پہنچا تھا، اور وہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا اس کی فلک کو بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور سگریٹ سلگائے تھے۔ اب وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو ازبر کر رہا تھا۔ لیمپ کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ کسی سنہری ہیرے کی طرح دمک رہا تھا۔ کہ اس کی بصیرت کا کمال تھا، یہ ہر محبت کرنے والے کو اپنا محبوب دنیا کے ہر شے سے نرالا لگتا ہے۔ اس کا چہرہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کر رہا تھا، اس کی گنی موڑی پلکوں کا سر اسے جگڑ رہا تھا۔ اس کا جنون کہیں بہت پیچھے جا سویا تھا۔ اب وہ تھا اس کا محبوب، درمیان میں تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ غصہ نہ جنون۔ سگریٹ کی اسمیل اسے اپنے نتنوں سے جاتی محسوس ہوئی، اسے لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس کی نیند میں ہلل پڑا تھا، وہ کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کھانستے ہوئے جب اس نے اپنے بہت پاس اسے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تو اچھلتے ہوئے کہہ کر بیڈ سے اٹھ گئی تھی، تم آج ارحم سے ملی تھی؟ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے سامنے دیوار سے نظریں گاڑے اس سے سرد لہجے میں پوچھا تھا، تم اس ٹائم میرے روم میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں جو میرا سکون برباد کرنے آ جاتے ہو؟ اس نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا، سکون کی باتیں تم کرو ہی نہ، بند کرو اسے۔ اور وہ اتنی زور سے ڈاڑا کہ اس کے داڑ سے خوف آیا تھا، وہ پوری ہل گئی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے لائٹ آف کی۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی، اسے اپنی ٹوٹی بگڑی حالت نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی سرخی دکھا کر خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا، اس نے اسے یاد دلایا تھا کب کیا اسے اپنا حل کھوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم ارحم کے گھر گئی تھی؟ اس سے ملی تھی؟ اس کا لہجہ انتہا کا سر تھا۔ نہیں تو میں نہیں گئی تھی، اس نے لڑکھڑاتے لفظوں میں کہا۔ فجر، اس نے اتنی زور سے اس کا نام لے کر پکارا کہ اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہونے لگے۔ گئی تھی مگر لان آئسویر میں اسے اکیلے میں نہیں ملی، وہاں ہمدانی انکل بھی تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، میں نے اچھے سے سمجھایا تھا نا اس دن کہ جب تم میرے نام کے ساتھ تمہارا نام جڑا ہے تب تک تم کسی غیر مرد سے نہیں ملو گی، تو تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ وہ اب اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ گیا تھا، اس کے اتنا پاس کھڑا تھا کہ اس کے سانسوں کی گرماہٹ اسے اپنے چہرے پر چوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری کی غلطی کی معافی مانگنے گئی تھی، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، کون سی غلطی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا، اس کے سانسوں کی گرماہٹ اسے مزید گھبرا رہی تھی۔ تم نے اس پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے خود سے دور ہٹانا لگی اور سائڈ سے نکلنے لگی۔ وہ اب دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر مزید اس پر جھکا تھا، اس کے فرار کا راستہ بند کر دیا تھا۔ ہٹو پیچھے، کیا غنڈہ گردی کرتے رہتے ہو؟ جب دل کرتا ہے کسی کے بھی روم میں گھس آتے ہو، نیند حرام کر دیتے ہو، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ہٹاتے ہوئے کہا، اور اذلان نے منٹ سے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کا بازو بڑھایا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اس سے معافی مانگو؟ تمہیں کس نے کہا کہ اس پر قاتلانہ حملہ غلطی تھی؟ وہ داڑا تھا، وہ غلطی نہیں تنبیہ تھی، اور ایسی ہزاروں لاکھوں تنبیہات ہر اس غلیظ انسان کے لیے ہوں گی جو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا۔ اور میں بالکل بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری بیوی کسی بھی نیچ انسان سے جا کر معافی طلب کرے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے چھپا کر کہا، وہ اپنے بارے میں کیا حال ہے تمہارا جو اب ایسے غنڈہ گردی کرنے اور سکون برباد کرنے آ جاتے ہو؟ وہ تم نے ہاتھوں کو چھڑواتے ہوئے کہا، جو سکون پچھلے کچھ گھنٹوں سے تم نے میرا برباد کیا ہوا ہے اس کا کیا؟ ابھی تو تمہارا سکون برباد کیا ہی نہیں۔ ہاں البتہ آج پورا ارادہ رکھتا ہوں، انہوں نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا، اور اس نے اپنا رخ پھیرا تھا۔ دیکھو اذلان، اس نے کچھ کہنا چاہا، میرے ساتھ تمہارا رشتہ تمہیں بوجھ لگتا ہے رائٹ؟ اس نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ شٹ اپ، اس نے منٹ سے پہلے اسے چپ کروایا تھا۔ مجھ سے جان چھڑوا کر تم ارحم سے شادی کرنا چاہتی ہو، اس نے چلاتے ہوئے دباؤ مزید بڑھایا تھا، اور اس سلسلے میں تم نے انابی سے بھی بات کی رائٹ؟ اب اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے جوڑا تھا، اس طرح کے دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہے تھے۔ تو سننا فجر بی بی، اذلان حیدر شاہ کی جب تک سانسیں چل رہی ہیں نا تب تک اس رشتے کا بوجھ تمہیں ہر حال میں اٹھانا پڑے گا۔ اب اس کے ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر اس کی سانسیں انہیل کر رہا تھا۔ اس دنیا میں تمہیں میرے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ میرے لیے ہی بن کر رہو گے تم ہمیشہ۔
اب اس نے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے تھے، وہ کانپ رہی تھی، وہ ہمیشہ ایسی ہی تو کانپتی تھی اس کی شدتوں پر۔ النبی سے بات کی تم نے یا نہیں؟ مگر میں اتنا جانتا ہوں وہ میری امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گی۔ ایک بار پھر سے پوری شدت سے اس کے سانس انہیل کر رہا تھا اور وہ رو رہی تھی، فجر اذان ابراہیم شاہ بہت ہوار ہوا ہوں آج تمہاری وجہ سے۔ اب اس نے اسے بالو سے دبوچ کر صوفے پر پھینکا تھا۔ بند کرو ان آنسو کو، اتنا سا بھی فرق نہیں پڑنے والا مجھے۔ وہ چیتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا۔ چلو 1 منٹ سے پہلے ریڈ لپسٹک لگا کر یہاں پہنچو۔ اس نے نیا حکم دیا تھا، حکم تھا یا فرمائش؟ وہ جی جان سے لرزی تھی اور فجر کو لگا تھا اب اس کی جان بے جان ہونے والی ہے۔ تم نے سنا نہیں یا میں سناؤں پھر؟ وہ پھر سے داڑا تھا۔ دیکھو اذان، میں سوری شٹ اپ۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشے کا والز پوری شدت سے دیوار پر مارا تھا۔ اس کا سارا غرور، ساری ہمت، سارا کانفیڈنٹ خاک میں ملا تھا۔ وہ مردہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ مرر کے پاس آئی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے لپسٹک لگائی تھی، اپنے ہونٹوں پر وہ اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ، ایک اور حکم ملا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدم سے قریب جا کر کھڑی ہوئی تھی، اس کی جان فنا ہو رہی تھی، دل تیز سے دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اس کے قریب آتے ہی اسے کھینچ کر بیڈ پر لٹایا تھا اور خود اس پر جھکا تھا۔ پلیز اذان، یہ ٹھیک نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ بیوی ہو تم میری، خدا کو حاضر ناظر جان کر تم سے نکاح کیا ہے۔ اب اس کے کان کی لو پر بیٹھ کر رہا تھا۔ پلیز اذان، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، وہ کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور کانپو، یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں یہ مجھے اپنا جنون بڑھانے پر اکساتی ہیں۔ بٹن کھولو میرے شرٹ کے، اس نے اسے اٹھا کر بیٹھاتے ہوئے کہا، اور یہ سن کر اس کو لگا اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی ہیں۔ کھولو، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شرٹ کے بٹن پر رکھا۔ اس کے پاس سوائے اس کی بات ماننے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور پھر اس نے شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی۔ اب وہ اسے لٹا کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ کہا تھا نا مت بڑھانا میرے جنون کو، مگر تم نے ایک نہیں مانی۔ کہتے ہوئے وہ اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا۔ تو پھر سزا تو بنتی ہے نا، وہ کہتے اس کو ہونٹوں پر جھکا تھا اور پھر اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی، رو رہی تھی، خود کو شرمانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس پر پورے کا پورا قابض ہوا تھا۔ جب اس کے سانسیں اکھڑنے لگتی وہ اسے آزادی بخشتا، اور جب وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرتی وہ پھر پوری جان سے اس کے لبوں پر جھکتا اور اس کی سانسیں اکھاڑنے لگتا۔ پوری رات اس کے ہونٹوں پر اس کی حکمرانی رہی، اس کے علاوہ اس نے اسے کہیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ صبح 5 بجے وہ اس کے پاس سے اٹھا تھا اور اپنی شرٹ پہنی۔ وہ جو پوری رات آنسو بہاتی اس کا ظلم برداشت کرتی رہی تھی، آنکھیں سوج گئی تھی اس کی۔ میں چاہتا تو آج اپنے سارے حقوق حاصل کر لیتا، مگر تمہاری سانسوں میں جو قطرہ قطرہ زہر بننے کا مزہ ہے وہ ایک دم سے نہیں۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کی گال تھپتھپا کر بولا، آج سے تمہارے ہونٹوں کو سزا دیا، اگر تم مجھے اس ارحم کے ساتھ دکھی تو یاد رکھنا تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر قریب کیا، اس کی پیشانی چومی اور چلا گیا۔